سبق نمبر 4 ماضی منفی کا بیان۔ ماضی منفی کا بیان جی دیکھیے، ماضی منفی کی پہلے تعریف کو دیکھ لیں، کیا کہنا چاہتا ہے، کیسے بنایا جاتا ہے، وہ ساری باتیں یہاں پر موجود ہیں۔ قاعدہ: مثبت کو اگر منفی بنانا ہو تو شروع میں نون بڑھا دیا جاوے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی منفی بنانے کے بارے میں، یعنی کہ جب آپ مثبت کو منفی بنانا چاہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے شروع میں یعنی اول میں ہی یا شروع میں نون جو ہے بڑھا دیا جائے گا، نون بڑھا دیا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، مثبت کو اگر منفی بنایا جائے یا پھر بنانا ہو تو شروع میں نون بڑھا دیا جائے۔ مان لیے کہ اب آپ جو ہے ایک مثال لے لیجئے، جیسے پروردن جو مصدر ہے نہیں، پروردن، تو یہ پروردن ہو گیا، تو اس کے شروع میں آپ جو ہے نون بڑھا دیجئے، اس کے شروع میں یہ نون بڑھا دیجئے، تو اب کیا ہوگا؟ نہ پرد، ٹھیک ہے، نہ پرورد۔ اس کے شروع میں نون بڑھا دیں گے اور اس کے آخر سے جو ہے اس نون کو ہم غائب کر دیں گے۔ اب دیکھیں کہ مثبت کو اگر منفی بنانا ہو، ٹھیک ہے، مثبت کو اگر منفی بنانا ہو تو شروع میں نون بڑھا دیا جائے، جیسے پرورد سے نہ پرورد۔ آپ نے پرورد کا کیا ترجمہ کیا ہے آپ جانتے ہوں گے آپ پرورد کا معنی آپ پڑھے ہیں کہ پالا، ٹھیک ہے، پرورد کا معنی آپ نے پڑھا ہے پالا، لیکن اس کے شروع میں جب آپ نفی داخل کر دیں گے، ٹھیک ہے، منفی بنانے کے لیے کہ اس کے شروع میں جب آپ نون داخل کر دیجئے گا تو اب پالا سے نہیں پالا ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب پالا سے نہیں پالا کا ترجمہ کیا جائے گا۔ مثبت کو منفی بنانا ہو تو شروع میں نون بڑھا دیا جائے۔ یہ بات یہاں سے پوری ہو گئی۔ جیسے اب مثال کے طور پر آپ کو کیا بتایا، یہاں مثال دیکھیے، پرورد ہے نا، پرورد سے کیا بتایا؟ نہ پرورد، یعنی پالا سے نہیں پالا۔ جی، اور آپ اردو میں یہ بنانے کا طریقہ ہے، اس کو آپ دیکھ لیں اردو میں کیسے بنایا جاتا ہے۔ اردو میں ہے کہ مثبت سے پہلے لفظ نہیں یا نہ لگا کر منفی بناتے ہیں، جیسے پالا سے نہیں پالا یا نہ پالا، ٹھیک ہے، جیسے کھایا سے نہیں کھایا یا نہ کھایا، ٹھیک ہے، گیا سے نہیں گیا۔ اب جو بھی ہو اس کے شروع میں جتنے بھی آپ فعل لائیں گے یا پھر لائیں گے تو آپ اس کے شروع میں نہیں داخل کر دیں تو یہ منفی بن جائے گا، مثبت سے منفی بن جائے گا۔ آپ نے مثبت میں کیا پڑھا ہے کہ مثبت کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ جی، آپ مثبت میں پڑھیں اوپر اصطلاحات میں کہ کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، اور آپ نے منفی میں اوپر کیا پڑھا ہے کہ کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی کام کا نہ ہونا یا نہ سمجھا جائے۔ جی، اب دیکھیے گردان ماضی منفی معروف، ادھر دیکھیے اوپر گردان ماضی منفی معروف، جی نظر آ رہی ہے نا؟ جی، اب دیکھیے یہ آپ نے اوپر پڑھا کہ مثبت کو اگر منفی بنانا ہو تو شروع میں فقط نون بڑھا دیا جائے، شروع میں صرف نون بڑھا دیا جائے تو یہ مثبت سے منفی بن جائے گا، جیسے پالا سے، ٹھیک ہے، پالا سے نہ پالا، پالا سے نہ پالا، یہ ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی، اب دیکھیے یہ گردان ہے، گردان ماضی منفی معروف، گردان ماضی منفی معروف۔ اب گردان کو آپ دیکھیں، اب گردان میں جو ہے آپ
اوپر کی جو اسٹارٹنگ والی جو گردان ہے اس کو آپ یاد کر چکے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے آسانی ہے۔ سب سے پہلے آپ اس نقشے کو یاد کر لیجیے گا، ادھر کے جو نقشہ ہے اس نقشے کو آپ پہلے ایک بار ذہن نشی کر لیجیے۔ دیکھیے سب سے پہلے آپ اس کو ذہن نشی کر لیجیے گا۔ یاد کرنے کا جو اہم طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے، تو اس کو آپ پہلے یاد کر لیجیے۔ اس کو پہلے آپ یاد کر لیجیے کہ کون جمع غائب ہے، کون واحد غائب ہے، کون واحد حاضر ہے، کون جمع حاضر ہے، کون متکلم ہے اور کون جمع متکلم ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھ لیا۔ اس کے بعد پھر آپ نیچے فارسی میں جو گردانہ گیا ہے تو اس کو آپ ذہن نشی کریے گا۔ یہ جو ہے اس کو جو گردانہ گیا ہے اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کریے۔ پھر نیچے جب گردان آپ کر لیجئے گا، جب آپ یہ جو گردان ہے نا، یہ گردان جب آپ کر لیجئے گا تو آپ کا ترجمہ آٹومیٹک ہو جائے گا۔ جب ایک دفعہ آپ ایک گردان کا ترجمہ دیکھیے گا تو مکمل جو ساری گردان ہیں سب کا ترجمہ آپ بآسانی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ پہلے اوپر یاد ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے آپ کو اوپر صیغہ یاد ہونا چاہیے، کون جمع ہے، کون واحد ہے، کون تثنیہ ہے، کون کیا ہے۔ یہ آپ نے جب یاد کر لیا تو پھر آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ جی، تو سب سے پہلے اس نقشے کو آپ ذہن نشی کر لیجئے گا۔ اس نقشے کو ذہن نشی کرنے کے بعد دیکھیں صیغہ کیا ہے، صیغہ واحد غائب، صیغہ جمع غائب، صیغہ واحد حاضر، صیغہ جمع حاضر، صیغہ واحد متکلم، صیغہ جمع متکلم۔ یہ جمع متکلم ہے۔ اب علامت آپ کو اوپر میں نے بتایا ہے کہ علامت کون سی ہے، تو صیغہ واحد غائب کی علامت جو ہے تے دال ہے۔ آپ کا بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، یہ تے دال ہے۔ اس کے بعد جو ہے جمع غائب کی علامت آپ کا جو ہے نون دال ہے، یہ نون دال ہے۔ اس کے بعد جو ہے واحد حاضر کی علامت یا ہے، اور جمع حاضر کی علامت جو ہے یا دال ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، اور واحد متکلم کی علامت میم ہے اور جمع متکلم کی علامت یا میم ہے۔ تو آپ یہ یاد رکھیے، اور جیسے کہ ذہن نشی کرنے کے بعد آپ کو یہ بھی خیال رکھنا ہوگا کہ جیسے واحد غائب کے آخر میں کون سی علامت آئے گی، جمع غائب کے آخر میں کون سی علامت آئے گی، واحد حاضر کے آخر میں کون سی علامت آتی ہے، جمع حاضر کے آخر میں کون سی علامت آئے گی، پھر متکلم کے صیغے یعنی متکلم کے آخر میں کون سی علامت آئے گی، پھر جمع متکلم کے آخر میں کون سی علامت آئے گی۔ جب آپ یہ یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے، جو میں نے بتایا اوپر، تو پھر آپ کو بالکل بھی دشواری نہیں ہوگی۔ جی، بالکل بھی دشواری نہیں ہوگی۔ اب مان لیے کہ آپ گردان کریے گا، جیسے نہ پرورد، یہ واحد غائب کی علامت ہے، اس میں او کی ضمیر پوشیدہ ہے، یعنی اس نے نہیں پالا، ٹھیک ہے، نہ پرورد۔ اس کے بعد نہ پروردند۔ اب دیکھیے جمع غائب کی علامت نون دال ہے، آخر میں نون دال آپ نے جوڑ دیا، نہ پروردند۔ اس کے بعد واحد حاضر کی علامت نہ پروردی، آخر میں یا ہے، آپ نے جوڑ دیا یا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جمع حاضر کی علامت نہ پروردید۔ دیکھیے پرورد اپنے حالت میں ہی رہے گا، پرورد جو ہے اپنے حالت میں ہی رہتا ہے، باقی اس کے آخر میں اور یہ شروع میں، یعنی یہ جو ہے آپ کا 1 نمبر، یہ ہو گیا 2 نمبر، تو ان دونوں کے شروعات میں، ان دونوں کے آخر میں اور شروع میں صیغہ عدلتے بدلتے رہے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ منفی بنائیے گا یا نفی بنائیے گا تو نفی کے لیے شروع میں نون بڑھانا پڑتا ہے، اور ہر گردان کے آخر میں اس کی علامت تو رہے گی، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا۔ ہر صیغے کی علامت تو آتی ہے، تو وہ علامت آپ کو جوڑنا ہے، تبھی تو آپ کی گردان پوری ہوگی، تب ہی تو آپ گردان سکیے گا۔ اور گردان جب آپ کر لیجیے گا تو جب آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے گی تو آپ کو گردان کرنے میں بالکل بھی دشواری نہیں ہوگی۔ اور لیکن اس سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہوگا، آپ گردان کو اچھے سے یاد کر لیجئے، رواں کر لیجئے۔ جب آپ ازبر کر لیجئے گا، ایک دفعہ نہیں بلکہ آپ ایک سانس میں کم از کم 3 دفعہ یا 4 دفعہ پڑھنے کی کوشش کریے۔ جب آپ گردان کو ازبر کر لیتی ہیں یا کر لیتے ہیں تو آپ کو بالکل بھی گردان پہچاننے میں دشواری نہیں ہوگی۔ اب مان لیے کہ ہم نے یہ صرف فارسی جو گردان ہے اسی کو میں نے یاد کر لیا رٹ کر، اس کے بعد جو ذہن میں جو علامات ہے، جو صیغہ ہے، ٹھیک ہے، جو صیغہ جو ہے وہ صیغہ کو ہم پہچان لیے کہ واحد غائب میں کون سی علامت ہے، واحد غائب میں کون سی علامت ہے، جمع میں کون سی ہے، تثنیہ میں کون سی ہے، اس کے بعد حاضر میں کون سی ہے۔ تو آپ یہ ساری چیزیں ذہن نشی کر لیجئے گا تو آپ کو بالکل بھی دشواری نہیں ہوگی۔ جی، تو آپ سب سے پہلے یہ جو ہے صیغہ کو یاد کر لیجئے۔ اس کے بعد جو جیسے کہ آپ نے کیا پڑھا کہ مثبت کو اگر منفی بنانا ہو تو شروع میں نون بڑھا دیا جائے، تو شروع میں نے نون بڑھا دیا، ٹھیک ہے۔
شروع میں نون بڑھا دیا، اب آپ گردان کریے گا، کم از کم ایک سانس میں 3 دفعہ ضرور یاد کریے گا. جیسے نہ پرورد، نہ پروردن، نہ پروردی، نہ پروردید، نہ پروردم، نہ پروردیم. جی، نہ پرورد، نہ پروردن، نہ پروردی، نہ پروردید، نہ پروردم. تو یہ آپ گردان کو اس طرح رٹ لیجئے گا، ایک سانس میں 3 دفعہ کم از کم کوشش کریے گا، تاکہ جب ازبر ہو جائے اور سیگا پہچاننے میں آپ کو دشواری قطعی طور پر نہیں ہوگی. جی، اب آپ کو کوئی پوچھے کہ نہ پرورد کون سا سیگا ہے، ٹھیک ہے، نہ پرورد کون سا سیگا، تو آپ بلا جھجک بغیر کچھ سوچے سمجھے فوراً کہہ دیجئے کہ واحد غائب کا یہ اس واحد غائب کی علامت ہے. اس کے بعد آپ سے کوئی پوچھے کہ نہ پروردید کون سا سیگا ہے، کتنے نمبر کا سیگا ہے، تو آپ فوراً بول دیجئے کہ نہ پروردید جمع حاضر کا سیگا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ یہ گردان اوپر کمپلیٹ کر لیجئے گا، تو نیچے پھر ترجمہ کرنے میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو پھر بہت عام ہیں. ٹھیک ہے، نیچے ترجمہ کوئی بھاری نہیں ہے، بس شروع میں نہیں کوئی آپ اضافہ کر دیجئے گا. جیسے اس نے نہیں پالا، انہوں نے نہیں پالا، تو نے نہیں پالا، تم نے نہیں پالا، میں نے نہیں پالا، ہم نے نہیں پالا. آپ کو بس یہی باتیں اس میں اضافہ کرنی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب مجہول میں دیکھیے، گردان ماضی منفی مجہول، گردان ماضی منفی مجہول. تو اس کو آپ دیکھیے، سیگا وہی جو باتیں ہیں جو میں نے اوپر بتایا ہے، وہی ساری باتیں ہیں، کوئی بھاری نہیں ہیں. بس آپ نے جو مجہول بنانے کا طریقہ اوپر پڑھا ہے، تو آپ کو اسی بات پہ غور کرنا ہے. آپ نے مجہول کے بارے میں کیا پڑھا وہاں اوپر، آپ غور کریے ذرا. آپ مجہول کے بارے میں اوپر کیا پڑھی ہیں، آپ نے تو کچھ پڑھا ہوگا. جی، آپ نے تو کچھ پڑھا ہوگا، تو اب غور کریے کہ آپ وہاں مجہول کے بارے میں کیا پڑھی ہیں. تو مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ جب آپ مجہول بنانا چاہے تو ماضی کے شروع میں، ماضی کے آخر میں جو ہے، شروع میں نہیں بلکہ فعل ماضی کے آخر میں جو ہے کیا کرنا ہے، ہا شد بڑھا کر ماضی مجہول بنانا ہے. جیسے پرورد سے پروردہ شد، ٹھیک ہے، پرورد سے پروردہ شد، تو یہ آپ کا مجہول بن جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آپ کا مجہول بن جائے گا. جی، اب آپ نے کیا ترجمہ کیا اس میں مجہول میں، آپ وہاں مجہول میں گیا کا ترجمہ آتا ہے. جیسے نہ پرورد، آپ نے یہاں اوپر پڑھا معروف نہ پرورد، ٹھیک ہے، اب مجہول میں آئے گا، اس کے آخر میں حاشد اضافہ کر دیا جائے گا، یعنی بڑھا دیا جائے گا. جیسے پرورد سے نا پرورد، ٹھیک ہے، اب پرورد سے نا پروردہ شد، آخر میں ہا شد کا اضافہ تو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ مجہول ہے، مجہول کی گردان میں ہا شد آتی ہی ہے. تو پرورد سے جیسے نا پرورد، نا پروردہ شد، نا پروردہ شدن، نا پروردہ شدی، نا پروردہ شدید، نا پروردہ شدم، نا پروردہ شدیم. جی، اب اس میں ترجمہ وہی ہے، بس اس میں گیا کا اضافہ کرنا ہے آپ کو. جیسے وہ نہیں پالا گیا، وہ نہیں پالا گیا، وہ نہیں پالے گئے، تو نہیں پالا گیا، تم نہیں پالے گئے، اور میں نہیں پالا گیا، ہم نہیں پالے گئے. بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. آپ پریکٹس کریے، ذہن نشی کریے گا، بات پوری سمجھ میں آئے گی. جب نہ سمجھ میں آئے تو پھر مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے. بس ذہن ہلکا کر کے آپ کو پڑھنا ہے. اب آپ اوپر جو ساری باتیں پڑھیں، تو اب آپ کو یہ سوالات حل کرنا ہے. اب سوالات کیسے حل کرنا ہے یہ آپ غور کریے گا. جیسے ماضی منفی کی تعریف کرو، تو ماضی منفی کی تعریف آپ کو کس طرح کرنا ہے. تو ماضی منفی کی تعریف آپ نے اوپر کیا پڑھا کہ جب آپ اگر منفی بنانا چاہے، دیکھیے یہاں پر آپ موجود ہے، ادھر دیکھ لیجئے، یہ دیکھیے ماضی منفی کی تعریف کہیں دور نہیں ہے. مثبت کو اگر منفی بنانا ہو، جی دیکھیے مثبت کو اگر منفی بنانا ہو تو فقط شروع میں نون بڑھا دیا جائے. مثبت کو اگر منفی بنانا ہو تو شروع میں نون بڑھا دیا جائے. یہ ہو گئی تعریف. اب کیا دوسرے نمبر پر منفی بنانے کا قاعدہ کیا ہے، منفی بنانے کا قاعدہ کیا ہے، منفی کی تعریف آپ کو کرنے کے لیے کہا تھا. اب بس یہ تعریف کہ مثبت کو اگر منفی بنانا ہو تو شروع میں نون بڑھا دیا جائے، ٹھیک ہے. یا پھر جو ہے مثبت آپ ڈائریکٹلی منفی کی تعریف آپ کو وہ والی کرنی ہے اوپر جو پڑھی ہے، یعنی منفی کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے. آپ منفی کی تعریف وہ کریے گا کہ کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے. اب اگر بنانے کا آپ کو سوال قاعدہ پوچھا ہے تو آپ بولیے گا کہ مثبت کو اگر منفی بنانا ہو تو یہ شروع میں نون بڑھا دیا جائے. جی، شروع میں نون بڑھا دیا جائے، ٹھیک ہے. یہ جو ہے منفی بنانے کا قاعدہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد کیا کہا، نہ، ٹھیک ہے، نہ دادا شودم، نہ دادا
شدم دادن مصدر کیا ہوتا ہے اس کے حساب سے آپ یہاں پر کریے کہ نا دادا شدم میں نہیں دیا گیا، اس کا معنی بتانا ہے اور سیگا بھی بتانا ہے۔ آپ بتائیے کون سا سیگا ہے، غور کریے، یہ کس میں یہ کون سی علامت ہے؟ میم۔ اب غور کریے میم کس میں آتا ہے، تو خیال کریے کہ میم جو ہے متکلم میں آتا ہے۔ جی کس میں آتا ہے؟ میم متکلم میں آتا ہے۔ یہ دیکھیں متکلم، میم جو ہے متکلم میں آتا ہے۔ جی اب آپ کو اس کا جو ہے سیگا اور معنی بتانا ہے، تو چلیے آپ نے تو بتا ہی دیا۔ اب دیکھیے تم پسند نہیں کیے گئے، اس کی فارسی بنانا ہے، تم پسند نہیں کیے گئے۔ تو یہ ساری بات ہم بتائیں گے نہیں، بلکہ آپ کو بذات خود حل کرنا ہے، بذات خود حل کرنا ہے۔ اب غور کرنا ہے، یہ پسندیدن مصدر ہوتا ہے پسند کرنا، تم نہیں پسند کیے گئے، اس میں دو باتیں شامل ہیں، نہیں بھی ہے، اس کے بعد جو ہے اور کیا کہتے ہیں کہ مجہول بھی ہے، ٹھیک ہے، منفی بھی ہے اور مجہول بھی ہے۔ تو اب آپ منفی اور مجہول کو دونوں ایک ساتھ کیسے جوڑیے گا وہ آپ کو خیال کرنا ہے۔ دیکھیں یہ منفی مجہول دونوں شامل ہیں، تو منفی مجہول دونوں شامل ہیں، تو آپ جو ہے پسندیدن مصدر ہوتا ہے پسند کرنا، تم نہیں پسند کیے گئے، تو تم نہیں نفی کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے نون کا اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ اب مجہول کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ آخر میں جو ہے آخر میں حاشد کا اضافہ کرنا پڑتا ہے، یعنی یہ حاشد آپ کو بڑھانا پڑے گا آخر میں۔ جی آخر میں حاشد بڑھانا پڑے گا۔ اب یہاں کون سی علامت ہے؟ تم کس کے لیے آتا ہے؟ تم آتا ہے جمع کے لیے۔ جی بتائیے، تم یہ جمع کے لیے آتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تم جمع کے لیے آتا ہے۔ اب یہاں پر آپ ترجمہ کریے، سب کو میں نے توڑ کر بتا دیا۔ تم نہیں پسند کیے گئے جمع کے لیے کون ہے؟ جمع حاضر کی علامت کون سی ہے؟ جمع حاضر کی علامت یا دال ہے۔ جی جمع حاضر کی علامت یا دال ہے۔ تو اب آپ ترجمہ کریے، تم فارسی بنائیے کہ تم نہیں پسند کیے گئے، ناپسندیدہ۔ اب دیکھیے اس کے بعد پسندیدہ کے بعد آپ کو شد کا اضافہ کرنا پڑے گا، ناپسندیدہ شد، اس کے بعد آخر میں آپ کو جمع کی علامت جوڑنا پڑے گا، ناپسندیدہ شودید، تم نہیں پسند کیے گئے، ناپسندیدہ شودید، تم نہیں پسند کیے گئے۔ جی یہ ہے طریقہ، اس طرح غور کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ناشنیدم کون سا سیگا ہے؟ غور کریے، ناشنیدم میم کس میں آتا ہے؟ یہ میم کس میں شامل ہوگا؟ غور کریے آپ، جی غور کر کے بتائیے گا، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ پر ہم سوال چھوڑیں، آپ حل کر کے بتائیے گا۔ مثبت اور منفی میں کیا فرق ہے؟ جی بہت قابل غور جملہ ہے۔ اب آپ سوچ کر بتائیے کہ مثبت اور منفی میں کیا فرق ہے، اس میں امتیاز کر کے آپ کو بتانا ہے، یہ ہم نہیں بتائیں گے، آپ کو خود ہی حل کرنا پڑے گا۔ اور آپ حل کرنے کے لیے اوپر کتاب بلکہ جو شروعات میں ہے وہاں جا کر پلٹ کر دیکھیے مثبت اور منفی میں کیا باتیں ہوئی ہے، کہیں جھگڑا تو نہیں ہوا ہے، آپس میں کہیں لڑائی تو نہیں ہوئی ہے، جا کر دیکھیے گا۔ جی اب دیکھیے پسندیدہ سے ماضی منفی مجہول کی گردان کرنا ہے۔ جی اب دیکھیے کیا کہا، پسندیدہ سے ماضی منفی مجہول کی گردان کرنا ہے۔ اب آپ غور کریے کہ یہاں کیا ہو سکتا ہے، میں نے ابھی اوپر ادھر بتایا ہے، ادھر یہ والی لائن پر دیکھیے، چوتھے نمبر پر آپ غور کر کے بتائیے گا کیسے گردان کریں گے اس کی۔ گفت سے ماضی منفی معروف کی گردان کرنا ہے۔ جی یہ دونوں گردان آپ کر کے لائیے گا کل، پھر ہمیں بتائیے گا کہ کیا آپ کو یہاں بات سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ چلیے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ اب رہی بات کہ آپ کو یہ کرنا ہے، یہ مصادر ہے، مصدر کی جمع کیا ہے؟ مصدر کی جمع بتائیے گا ذرا، مصدر کی جمع، جی مصدر کی جمع مصادر ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ مصادر آپ کو یاد کرنا ہے ایمانداری کے ساتھ۔ اب دیکھیے آوردن مصدر، آمرزیدن مصدر، برداشتن مصدر، باریدن مصدر، پاشیدن مصدر۔ جی اب یہ مصدر آپ کو یاد کرنا ہے۔ پیوستن مصدر، پیوستن
مصدر۔ تو اب آپ یہ مصدر کو یاد کر کے لائیے، کیسے اس مصدر کو یاد کریں گے۔ اب مصدر آپ غور کریے، دیکھیے آمر زدن آپ کو ایک ذہن نشی اس طرح کر لینا ہے کہ اگر کوئی آپ کو نیند کی حالت میں بھی اٹھا کر پوچھے تو فوراً آپ جواب دے دیں کہ آمر زدن مصدر کیا ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہے، تو آپ بلا جھجک بتا دیں۔ آمر زدن آوردن مصدر لانا، ٹھیک ہے، آوردن مصدر لانا، اس کے بعد آمر زدن مصدر بخشنا، اس کے بعد برداشتن مصدر اٹھانا، جی برداشتن مصدر اٹھانا، اس کے بعد باریدن مصدر برسنا، اس کے بعد پاشیدن مصدر چھڑکنا، جی اس کے بعد پیوستن مصدر ملانا، پیوستن مصدر ملانا، جی بہت خوب۔ چلیے اس کو آپ یاد کر کے لائیے گا اور زیادہ سے زیادہ اس پر محنت کریے گا۔ یہ مصادر آپ کو ہر حال میں یاد کرنا ہے، اگر یہاں یاد نہیں کریں گے تو آگے کتاب، یہ تو تسہیل ہے، مصادر نیچے ہے، ادھر نیچے، تو نیچے بات آئے گی تو وہاں کیسے یاد کریے گا، ابھی آپ یاد کریے یہاں پر اچھے سے۔ جی اب یہاں پر اردو میں ترجمہ کرو، آپ کو یہ حل کر کے لانا ہے، اردو میں ترجمہ کرو۔ تو اردو میں ترجمہ کرو یہ تو ہم بتائیں گے نہیں، آپ کو اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے یہاں پر یہ جملے کو حل کرنا ہے۔ جیسے آوردن مصدر آپ نے کیا پڑھا ہے، تو یہاں پر کیا لایا ہے، آوردہ شودند، شودند کون سا سیگا، یہاں پر غور کریے گا، نون دال کس میں یہ جمع غائب کی سیگا، جمع غائب کا سیگا ہے، ٹھیک ہے، نون دال۔ تو آوردہ شودند وہ لائے گئے، یہ مجہول ہے، منفی نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ منفی نہیں ہے، صرف مجہول ہے۔ آوردہ شودن وہ لائے گئے، آمر زدہ شودید، آمر زدہ شودید، آمر زدن مصدر بخشنا ہوتا ہے بیدال کے بودم، آمر زدہ شودید۔ اب شودید کون سی علامت ہے یہاں پر آخر میں، یا دال ہے، یا دال کس میں شامل ہوتا ہے، آپ کو وہ غور کرنا ہے، یا دال کس میں آتا ہے، غور کریے، جی یہ جمع حاضر کی علامت ہے، جمع حاضر کی یہ علامت ہے۔ چلیے بہت خوب، تو اب آپ ترجمہ کر کے بھی بتائیں۔ آمر زدہ شودید، آمر زدن بخشنا، شودید مجہول میں آتا ہے، غور کریے یہ جملہ، جی چلیے اب آپ لوگ یہاں سے لے کر یہاں تک کل یہ بنا کر لائیے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے فارسی بناؤ، فارسی بناؤ، تو فارسی بناؤ میں کیسے بنانا ہے، فارسی صرف فارسی لکھ دینے سے فارسی نہیں بن جائے گا، ٹھیک ہے، بلکہ فارسی بنانا پڑے گا۔ میں نے نہیں چھڑکا، انہوں نے ملایا، تم اٹھائے گئے، وہ نہیں دیا گیا، ہم لائے، انہوں نے نہیں پیا۔ بتائیے آپ نے لایا، وہ پیا بھی نہیں، کتنی افسوس کی بات ہے۔ جی دیکھیے ہم لائے، انہوں نے نہیں پیا، تو نے بخشا، ہم نے کہا، اس نے سنا، تم نے نہیں کھایا، کیا بات ہے بھائی، کھا بھی نہیں رہا ہے، تم نے نہیں کھایا، میں نے تعریف کی، وہ نہیں پسند کیے گئے۔ جی تو یہ آپ کو کل بنا کر لانا ہے، کیسے بنانا ہے، میں نے نہیں چھڑکا، تو چھڑکنے کی فارسی کیا آتی ہے، چھڑکنے سے مطلب چھڑکنے کی جو فارسی ہے وہ کون سے مصدر سے ہے، تو آپ کہیے گا کہ پاشیدن مصدر چھڑکنا آتا ہے، تو پاشیدن مصدر چھڑکنا، تو میں نے نہیں چھڑکا، یہ صرف نفی معروف ہے، میں نے نہیں چھڑکا، تو نا پاشیدہ شودم، ٹھیک ہے، سوری نا پاشیدہ شودم نہیں ہوگا، بلکہ میں نے نہیں چھڑکانا معروف ہے نا، نا پاشیدم ہوگا، نا پاشیدم، میں نے نہیں چھڑکا۔ جی بس آپ لوگ اتنا ایمانداری کے ساتھ حل کر کے لائیے، انشاءاللہ پھر دوسری بات ہوگی اس میں پھر بتائیں گے، آپ لوگ اچھے سے اس کو پڑھ کر اور سمجھ کر یاد کر کے آئیے گا، جو نہ سمجھ میں آئے تو آپ مجھے بتائیے، انشاءاللہ پھر اس میں اور بات ہوگی۔